यीशु में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक ये है कि बदन, जान और रूह। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। थस्सलुनीकियों का पहला खत है और इसका 5 बाब और उसकी 23 आयत में पढ़ूंगा। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। यहाँ पर रसूल कहता है बदन, जान और रूह। इसको हम समझने के लिए बाइबल मुकद्दस में हम जब पुराने अहदनामे में देखते हैं कि जो हैकल बनाई गई थी या जो खैमा इज्तिमा का खुदा ने नक्शा बताया था, इसके लिए अखरूज 24 बाब से हम पढ़ सकते हैं। इसमें तफसीलन बयान किया गया। इसी तरह इब्रानियों 9 बाब में भी इस हैकल के बारे में बताया गया, इसके हिस्सों के बारे में बताया गया। इसमें जो इसका बैरूनी था, सहन था, इसमें सब लोग आ सकते थे, हर तरह के माल मवेशी और सब चीज़ें होती थी, लेकिन एक पाक मकान था और एक पाक तरीन मकाम था। पाक मकाम में सिर्फ काहिन आते थे, नज़र की रोटियां होती थी और वो चिरागदान और सारी चीज़ें होती थी, लेकिन एक पाक तरीन मकाम था जहाँ पर अहद का संदूक था और इसी तरह अहद की तख्तियाँ मौजूद थी, हारून का आसा मौजूद था और मन से भरा हुआ मर्तबान या वो मन वगैरह मौजूद था। ये सारी चीज़ें थी और पाक तरीन मकाम में क्योंकि खुदा की हजूरी रहती थी, इसीलिए यहाँ पर साल में एक ही दफ़ा काहन आया करता था और वो बग़ैर खून के नहीं आता था, वो कुर्बानी साथ लेकर आता था। इसी तरह खुदा ने इंसान को भी, क्योंकि पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया में कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जिस तरह से हैकल का एक वो हम एक देखते हैं, इसी तरह खुदा ने इंसान को भी बनाया। इंसान के ऊपर भी बदन है, जान है। बदन जो है वो ये है जो हमारा बाहर नज़र आता है। बदन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमारी सोचें हैं, हमारे ख्याल हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हमें असरअंदाज होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक जान है और जान जो है वो इंसान के ब्लड में है, इंसान के खून में है। अगर इंसान का खून बह जाए तो इंसान की जान चली जाती है और ये जब इंसान की जान निकल जाती है तो इंसान की रूह भी, और इंसान के अंदर एक रूह भी है जो इसके इतना वो आपस में है कि इनमें से जब एक चीज़ भी अलग होती है तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन खुदा की जो काम करने की जगह है, जहाँ पर खुदा की हजूरी आती है या जहाँ पर खुदा रहना चाहता है, वो इंसान का दिल है। जिस तरह से हैकल के अंदर वो एक पाक तरीन मकाम था और इंसान के अंदर जो पाक तरीन मकाम है वो इंसान का दिल है। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो खुदा ने कहा आओ हम आदम को बनाएं अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानत बनाएं। खुदा की भी शबीह इसी तरह लेकिन इंसान जिस्मानी है लेकिन खुदा रूहानी है। और खुदा जब हम देखते हैं खुदा बाप को तो बाइबल कहती है कि खुदा, और फिर आगे हम देखते हैं यीशु मसीह को जो उसका बेटा है। अब यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह और वो भी जब खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है तो वो भी 3 नहीं है, क्योंकि अस्तिशना 6 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, सुन ए इसराइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद ये 3 खुदा हैं। 3 खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है और एक ही खुदा था जब वो आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ था। तो बाइबल कहती है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, यानी खुदा है और उसकी रूह, खुदा की अपनी रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। इसी तरह वो रूह के ज़रिए बाइबल कहती है कि सबका खुदा और बाप एक है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके बीच में होता है। उसी रूहुल कुद्स के वसीले से, उसी रूह के वसीले से खुदा तख्त पर भी होता है और हमारे दरमियान भी होता है। जब हम प्रस्तिश करते हैं उसके नाम से जमा होते हैं और उसी रूहुल कुद्स के वसीले से वो इंसान के अंदर सुकूनत भी करता है। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह है जो बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह बेटा कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तीसरा पर्सन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मैं और बाप एक हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 1 आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। फिर 12वीं आयत में लिखा है आगे जाके कि और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम जिसके साथ खुदा सब चीज़ों को संभालता था, जिसमें खुदा की ज़िंदगी थी और ये ज़िंदगी खुदा के कलाम में थी। खुदा अपनी कलाम की कुदरत से ही सब चीज़ों को संभालता था। एक टाइम आया कि
جب وہ کلام مجسم ہو گیا، اور جب وہ کلام مجسم ہوتا ہے تو وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ بھی تین نہیں ہے بلکہ ایک خدا ہے جس کے اندر تین طرح کی اقنوم موجود ہے۔ اسی طرح ہی اسی سٹرکچر پر خدا نے انسان کو بھی بنایا، جس طرح انسان کے بدن ہے، انسان کی جان اور انسان کی زندگی کہہ سکتے ہیں ہم، وہ اس کے خون کے اندر ہے۔ جب انسان کا خون بہہ جاتا ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ انسان کا جس طرح سے کہ جب خدا بائبل کہتی ہے کہ جب حابل کا قتل ہوا تو خدا اترا، تو خدا نے کین سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہاں ہے، یا مجھے کون سا کہ اس کے اوپر حفاظت کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا۔ تب خدا کہتا ہے کہ حابل کا خون زمین سے پکار رہا ہے۔ انسان کی جان جو ہے اس کے خون کے اندر ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک روح موجود ہے، اور وہ روح یا تو وہ مردہ ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، یا وہ زندہ ہے۔ مردہ روح انسان کی کس طرح سے ہوئی؟ جب عدن میں ہی انسان سے گناہ ہوا، آدم سے گناہ ہوا، تب خدا نے کہا اگر تو نے پھل کھایا تو تو مر گیا۔ اس نے پھل کھایا اور وہ مرا۔ وہ جو اس کے پاس وہ مرا، کیا وہ جسمانی طور پر مرا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ روحانی طور پر، کیونکہ اس کے پاس پہلے زندگی تھی اور ہمیشہ کی زندگی تھی۔ لیکن وہ زندگی جو خدا کے روح کی، خدا کے ساتھ فرما برداری کی، خدا کے کلام کو مان کر تھی، وہ زندگی جیسے نافرمانی ہوئی، وہ زندگی اس کے پاس سے کٹ گئی۔ اس کے بعد ہی موت آئی، اس کے بعد ہی بیماریاں آئی، اس کے بعد ہی اسے محنت اور خون پسینے کی جو کچھ آج زمین پر انسان کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اسے اور اسی مقصد کے تحت خداوند یسوع مسیح زندگی میں، اس دنیا میں آئے، تاکہ انسان کا وہ ریلیشن جو ٹوٹا ہوا تھا وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ انسان کی وہ جو روح مردہ ہو چکی تھی جس میں زندگی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ خدا کے ساتھ تھی تو پھر وہ اٹرنل تھی، پھر انسان کو موت کچھ بھی نہیں انسان کو۔ اور یہ وہ موت نہیں ہے جو عام جسمانی طور پر موت ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ موت ہے جو جب جسمانی طور پر انسان مرتا ہے اور اس کے بعد جب عدالت ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان دوزخ میں جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ انسان نئی زندگی پائے، انسان اپنے وہ سارے گناہوں سے، کیونکہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور جو گناہ دنیا میں آ گیا، کیونکہ بائبل کہتی ہے بائبل نے سب کو گناہ کے انڈر کر دیا، اور سب نے گناہ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے خدا کی، یا مجھے کفارے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے خدا کے کلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح آیا کہ انسان کی وہ جو روح تھی، وہ جو مردہ روح تھی، وہ زندہ ہو سکے، یعنی بدن باہر کا اور جان انسان کی بلڈ کے اندر، اور جان کا تعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو انسان کا دل ہے اسی کے ساتھ انسان کے بلڈ کا، یہ جو بلڈ کا سارا فنکشن ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نگاہ بھی کرتا ہے، اور انسان ایمان بھی دل سے لاتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور زبان سے اقرار کیا جاتا ہے۔ جب ہم دل سے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند کرتے ہیں، اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو تب ہی ہم خدا سے روح القدس حاصل کرتے ہیں، اور وہ روح القدس جب آتا ہے وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر ہمیں زندہ کر دیتا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہمارے اندر زندگی آتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح میں یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ جو زندگی کٹ ہو چکی تھی وہ دوبارہ سے زندگی ہمیں ملتی ہے۔ بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ اس طرح سے ہم نئی زندگی حاصل کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند مان کر۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، جب طرح سے ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ہم جسمانی طور سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب روح سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اور اعمال 2 باب اور 38 آیت میں خداوند کا بندہ پطرس رسول کہتا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس حاصل کرو گے۔ میرے عزیزو، اگر ہماری روح مردہ ہے، ابھی تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر جو ہمارے اندر روح ہے وہ مردہ روح ہے۔ لیکن اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے، ہم توبہ کریں، خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں گے، تو بائبل کہتی ہے تمہیں روح القدس انعام میں دیا جائے گا۔ اسی پرپس کے لیے خدا یسوع مسیح آئے تھے اس دنیا میں کہ انسان دوبارہ سے وہ زندگی حاصل کرے، وہ اٹرنل لائف حاصل کرے، تاکہ وہ اس کے اندر سے ہر طرح کا گناہ کا بوجھ ہٹ سکے، اور شیطان کا زور اور وہ جو شیطان نے انسان کو گمراہ کر لیا تھا اور غلامی میں لے گیا تھا، اس غلامی سے انسان آزاد ہو کر دوبارہ سے انسان کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا بدن، جان اور روح، اور تھوڑا سا مختصر سا اس کے بارے میں نے بتایا بھی کہ انسان کا بدن جو ہے وہ ایک باہر جسمانی ہے جس میں خیالات ہے، جس طرح سے ہیکل کا تھا کہ بیرونی حصہ، اور بائبل کہتی ہے اگر ہم بدن کے موافق جئیں گے تو مریں گے۔ بدن میں جسمانی خواہشات، بہت سے لوگ آج صرف جسمانی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، دنیا کی خواہشات میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر جان ہے اور ہمارے اندر روح ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کیا ہم بدن کے موافق چل کے ان چیزوں کو داغدار تو نہیں کر رہے؟ ہم ان چیزوں کو خراب تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی موجود ہے؟ کیا ہم نے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا ہم خدا سے روح القدس حاصل کر چکے ہیں؟ کیا ہم خدا کے گھر کے لوگ ہو چکے ہیں؟ میرے اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے اندر جو بدن، جان اور روح ہے، کیا ان کا ریلیشن خدا کے ساتھ جڑ چکا ہے؟ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، ضرور ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا ہمارا نگہبان ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔